बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं। अगर मैं उनकी ख़ानदानी हिस्ट्री पर चली जाऊं तो उनके वालिद गिरामी चौधरी मोहम्मद इब्राहिम जो हैं वो मेंबर भी रहे अपनी यूसी से, और 2 दफ़ा चेयरमैन रहे, मेंबर ज़िला कौंसिल रहे। समाजत में उनका एक ख़ास नाम रहा। पंचायत जो है इलाके में एक असर रसूख की जो बात है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो नामजद उम्मीदवार थे कौंसलर के, उन्होंने विन किया। न्यू मुंतखब कौंसलर हैं वार्ड नंबर 6 से। उनकी हमदर्दियाँ, उनका संगदड़ा, उनकी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मेरी मुराद प्रोफेसर चौधरी मुमताज़ हुसैन जोश साहब हैं, जो 19वें ग्रेड में उन्होंने अपनी खिदमत पेश की एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ईओ रिटायर्ड हुए। किस तरह से उन्होंने सर्विसेज का आगाज़ किया, किस तरह से सियासत ज्वाइन की। सियासत में एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो अवामुन्नास की तवज्जो मबजूल करवाना और अवामुन्नास के साथ मिलना, उनको अपनी तरफ रागिब करना, इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। तो आइए उनसे पूछते हैं किस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ें जो हैं वो हासिल की हैं और किस तरह से उन्होंने कैंपेन की है। आइए आपकी मुलाकात हम चौधरी मुमताज़ हुसैन जोश साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैडम, हम आपको अपने यूसी में और वार्ड 6 लिहाजा टामन पर खुश आमदीद कहते हैं। GMTV का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, ख़ानदानी सिस्टम में अगर देखा जाए तो पंचायत, मेहमान नवाजी, सियासत, ये सारी चीज़ों का मिला जुला गुलदस्ता आपको ऑलरेडी बना पड़ा मिला है, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ी। सियासत में आप बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली इन हुए हैं। सियासत में आकर आपको कैसा लगा? सियासत में जो है मैंने जिस पोस्ट पे काम किया है ना, वो सियासी पोस्ट थी एजुकेशन में 10 साल एज AAU। जी जी। तो वहाँ पे सियासतदानों से पूरा वास्ता राब्ता रहता है। Exactly. इस लिहाज से ये तो एक छोटा सा यूनिट है जिस वार्ड में मैंने अब नुमाइंदगी शुरू की है। मगर नाम तो हल्के की खिदमत करते थे और लोगों से मेल जोल तल्लक था, पता था क्या होता है, लोगों के मसाइल क्या हैं, मामलात क्या हैं, सॉल्वेशन क्या है। हर लिहाज से इंशाल्लाह आगाज़ ज़रूर है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आज़ाद कश्मीर कोटली आपका डिस्ट्रिक्ट है और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 6 तहसीलें हैं और आज़ाद कश्मीर में पॉपुलेशन के अतबार से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जिस तरह से आपने एजुकेशन का तज़किरा किया कि एजुकेशन में सियासत को भी आप टच देते रहे हैं, फिर तो आप सियासत को ज़्यादा ही आपने अपने वो तजर्बे में लिया होगा। सियासत वैसे भी घर में वालिद साहब थे, लोगों का आना जाना था, इस माशरे का हिस्सा है। जी जी। तो इस लिहाज से तो है। वैसे भी वालिद साहब एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे काम करते रहे हैं, माशरे महसूस हुए। और हमने एक ट्रस्ट बना रखा है इस वक्त वालिद साहब की निगरानी में, जो तकरीबन 40 साल से काम कर रहा है माशाल्लाह। और उस ट्रस्ट में हम ये इलेक्शन या ये चीज़ें छोड़ के पूरे आज़ाद कश्मीर से जहाँ से भी हमें आँखों का मरीज़ मिले हम उसको स्पॉन्सर करते हैं माशाल्लाह। उसके अलावा अभी 2 साल पहले हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट है इधर, वहाँ उसकी इमारत का मसला था, तो 40 लाख रुपए उस ट्रस्ट की विरासत से हमने खर्च करके बिल्डिंग अभी महकमे के हवाले कर दी है। बॉयज़ डिग्री कॉलेज में ग्राउंड का मसला था, 3 लाख रुपया दे के उनको उसका मसला उनका हल किया है। और गर्ल्स स्कूल में भी ग्राउंड का मसला था, 3 लाख रुपये उनको भी दे के उनको मसला किया। ये तो हम सियासत के अलावा भी काम करते हैं अपने में, यानी कि आपने अपना नाम माशाल्लाह से बड़ा बिल्डअप रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं जिस तरह से आप अगेन मैं वही बात करूँगी कि आपने कैंपेन के दौरान आपको कैसे कैसे लोगों के साथ आप रवाबत रहे, कौन कौन सा एक्सपीरियंस बढ़ा आपका, क्योंकि कैंपेन में आपको ऑब्वियसली मिन्नत समाजत के साथ साथ लोगों को मोटिवेशन भी देनी पड़ती है। हाउ टू मोटिवेट द पीपल्स? इंसान जब तक अपने ही घर में होता है या अपनी दुनिया में रहता है ना, उस वक्त तक उस अपना भी नहीं पता चलता था कि अपने गिरबैन मन जाके, इसलिए नबी पाक के मन आरफ नफ्स फ़क़द आरफ रब्बा हो। तो लोगों के मसाइल का तो उस वक्त पता चलता है जब इंसान लोगों के पास जाता है। तो इस लिहाज से एक तो होता है किसी महल्ले में जाना, हम एक घर में भी गए, इस लिहाज से लोगों के मसाइल का पता चलता है। काफ़ी हद तक पहले भी आगाह थे, जिनसे आगाही नहीं थी उनसे भी आगाही हुई है। सर, दौलिया जट्टा के लोगों के साथ आपको कैंपेन के दौरान जो आपने मुतालबात या मंशूर दिया है, मंशूर स्पेसिफिक आपका क्या था? क्योंकि
کبھی بھی سیاست میں اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ آپ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا وارڈ کے لیے یو سی کے لیے آپ کیا خدمات پیش کریں گے. جہاں تک منشور کا تعلق ہے ہمیں اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ لوگوں کے کام فتح کریں. کسی جگہ کوئی لاکھ روپے 50,000 کی ویسے کوئی سڑک بنانی ہے الیکشن کیا ہٹ کے الیکشن تو 31 سال ہوئے ہی نہیں 30 جی سال. جی بالکل بالکل. تو آلریڈی ہم اس ٹرسٹ کے وساطت سے کام کر رہے ہیں اس لہٰذا ہمیں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی. لوگ اعتماد کرتے ہیں. ماشاء اللہ گڈ. 31 ایئرس کے بعد جو بلدیات کا آغاز ہوا ہے اور گراس روٹ لیول تک لوگوں کو جو ہے نچلی سطح حقوق ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس کے بارے میں اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ اور اس میں سمجھتی ہوں کہ تمام پارٹیز آئیں, پرومسز سب نے کی ہے, منشور میں فرسٹ مینیفیسٹو بھی رکھا کہ الیکشن بلدیات کا جو ہے وہ آغاز ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یا راجہ سعید اکرم صاحب جو چیف جسٹس آف آزاد کشمیر ہیں کس طرح سے ان کو کریڈٹ دیں گے؟ سب سے پہلے جو اس کا کریڈٹ ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب کو جاتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے تھے. بہرحال اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب تو ہر دور میں کوشش کرتے رہے نا, جو مختلف جسٹس صاحبان رہے ہیں اپنے اپنے دور میں کوشش کرتے رہے ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ان کو اپنے کام چھوڑ کے ان چیزوں پہ توجہ دینا پڑتی ہے. حالانکہ یہ آلریڈی پولیٹیکل لوگوں کا یا بلدیاتی نمائندوں کا, بلدیاتی اتھارٹیز ہیں, ان کا پہلے ہی کام تھا کہ اس سلسلے کو جاری رکھتے اور لوگوں کو ان کے حقوق دیتے. تو چیف جسٹس صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے. سر اگلا مرحلہ آتا ہے چیئرمین کی تقرری کا. کس طرح سے لگتا ہے جس طرح سے آپ کا خاندانی ایک سسٹم چل رہا ہے, جس کے آپ کے والدین, آپ کے والد گرامی 2 دفعہ چیئرمین بھی رہے ابراہیم صاحب, کیا آپ کو جس طرح سے آپ نے کلین سویپ کیا پیپلز پارٹی نے اس یونین کونسل میں, تو کیا آپ کو چیئرمین شپ ملے گی؟ دیکھیں جہاں تک چیئرمین شپ کا تعلق ہے, یہ ہم 8 امیدوار ہیں یہاں پہ جو نمائندے کامیاب ہوئے ہیں, اور جس کو بھی پارٹی مفادات میں جس طرح کی پارٹی فیصلے کرے گی انشاءاللہ ہم اس کو آن کریں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ میں چیئرمین بنوں, اور یہ بھی نہیں ضروری کہ نہ بنوں. مطلب امیدوار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بالکل, دل میں تو ہوتا ہے نا کہ ہم اور پھر آپ کا خاندانی حق بھی ہے, ایک سسٹم چلتا ہے. کے لحاظ سے یہ جو ہے یہ لوگوں کو تھانہ کچہری کے چکر سے نکالنا اور کوشش کرنا کہ وہ ان کو ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ ایک پنچایت ان کے سیٹل کرے. تو اس لحاظ سے قبلہ والد صاحب تو چونکہ 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اور ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں جو اس زمانے میں نہیں ہوتی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پنچایت سسٹم رکھا تھا اس میں حلف ہوتا تھا کہ کسی ٹیم 2 فریقیں کسی سے پانی نہیں پینا, کسی سے نہیں پینا, دن پیاسے ہیں تو پیاسے ہیں. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ وہ سسٹم ہمارا آج بھی جاری ہے اور لوگ اعتماد کرتے ہیں. بلکہ ہم نے جو ہے یہ تنگ آ کے نا تو بعض اوقات پولیس سے کہتے تھے کہ آپ یہاں نہ آئیں تو بھی معاملات سیٹل کر لیتے تھے. جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں گھروں میں, ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال پولیس والے بھی اچھے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے معاشرے سے ہیں, ان کا بھی تعاون حاصل رہتا ہے جہاں ضروری ہو. جس طرح سے فنڈز کی فراہمی کی بات ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے سر, اور آپ فنڈز کو کس طرح یقینی بنائیں گے اپنی وارڈز کے لیے, اپنی تحصیل کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, چونکہ ان کا حق ہے, ڈیموکریٹک رائٹ بھی ہے, اور ویسے بھی انہوں نے آپ کو چوز بھی کیا ہے, کس طرح یقینی بنائیں گے؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ پالیسی ہے. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں 10 سال سے الیکشن بلدیاتی تو ہو رہے ہیں, لیکن وہاں ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دیا, بلکہ سال گزر جاتا ہے ان کا حلف نہیں ہوتا. ہمارے سپیڈلی یہ جو کام ہو رہے ہیں حلف تک ہو گئے ہیں سارے, انشاءاللہ اگلے ہمارے لیے طے ہو جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ پہلے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مسئلے حل کیے جائیں جہاں تک ہماری بساط ہے. تو جتنا ہمیں سکوپ ملے گا, جس طرح سے بھی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کی جائیں. سر اس کے اگلا ایک اسپیسیفک مرحلہ آتا ہے, جس طرح سے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے رہے, ان امپلائمنٹ جو ہے یہ ہمارے ایک سمجھ لیں کہ بہت درینہ ایشو ہے, جس پر ہر پارٹی آئی, وعدے بھی ہوئے, معاہدے بھی ہوئے, لیکن کبھی کام نہیں ہوا. اور 40 سال سے میں سمجھتی ہوں چودھری یاسین صاحب کو بھی موقع ملا ہوا ہے, لیکن ان امپلائمنٹ پھر بھی ختم نہیں ہوئی. اس کے لیے آپ کا اپنی وارڈ کے اندر آپ کس طرح سے آپ اس پر ورک کریں گے؟
انمپلائمنٹ کے جو مسائل ہیں یہ سال 2 سال سے کچھ زیادہ زور پکڑ گئے ہیں، وگرنہ مسئلہ تو یہ ہمیشہ رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں اسپیشلی زیادہ اس لیے ہے کہ آزاد کشمیر کا ہمارا جو ایجوکیشنل ریٹ ہے یہ پاکستان سے بہت ہائی ہے۔ جتنے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں لہٰذا ظاہر ہے اتنی ملازمتیں یا اتنے اسکوپ نہیں ہیں، سیٹس نہیں ہیں، تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ہمیں اپنے نصاب پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف علم و ادب کے جو لوگ ہیں صرف آرٹس پڑھ کے تو اس سے تھوڑی بات آگے نہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پر زور دیا جائے تاکہ ہم ماہرین پیدا کریں۔ بہت اچھی بات سر۔ جس طرح چودھری یاسین صاحب جو ہیں آزاد کشمیر کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو آپ کی جماعت بھی ہے، آپ کے چودھری یاسین صاحب کے خاندان کے ساتھ ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کنڈیشن ہے اس وقت اوورآل اس کے بارے میں، چونکہ آپ یہ پوسٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وارڈ والا الیکشن آپ کی شانہ شیان نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے کنٹیسٹ کیا، ماشاءاللہ سے یہ آپ کی بہت بڑا اپنے علاقے کے لیے احسان ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے گراف کے بارے میں یہاں؟ پاکستان پیپل پارٹی نے جو یاسین صاحب کے صدر بننے کے بعد کافی بہتری کے جو آثار ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ ابھی 4 سال الیکشن کو رہتے ہیں وہ بات نہیں، بہت زیادہ آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ لاسٹ میں آپ اپنی وارڈ کے لوگوں کو، اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو، اور جس طرح سے شاہ نواز یہاں ممبر ضلع کونسل بنے ہیں، ان کی شخصیت، ان کے سارے سسٹم کو دیکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے؟ ہم اپنے وارڈ کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، ان کے جتنے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو حل کریں گے، اور اس طرح حل کریں گے کہ وہ موقع پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری ممتاز حسین جوش صاحب کی گفتگو، اور چیئرمین شپ کی اگر بات ہو تو ان کے والد گرامی کا جس طرح سے وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پنچایت میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا۔ سماجت میں ان کے خاندان کا پہلے سے ہی بہت ایک پازیٹیو عمل ہے، اللہ پاک اس عمل کو قبول فرمائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام دینے والوں کی لسٹ میں آتا ہے، نہیں تو میجورٹی آف دا پیپلز آر ریمیننگ ان باروز، یو نو ویری ویل، کہ مطلب ہمیشہ سے لینے والوں ہوتے ہیں، دینے والوں میں کم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ وارڈ کے اعتبار سے جس طرح سماجت میں انہوں نے اہم رول ادا کیا، ترقیاتی کاموں میں، فلاحی کاموں میں بھی وہ اپنا رول ادا کریں گے، ہمیں امید واثق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔